اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز بلند کریے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول والسلام اللہ علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلہ و اصحابہ یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین۔ کل کی نشست میں ہم نے ارکان دین سے بات شروع کی تھی، دین کے بنیادی ارکان، وضو کے فرائض اور سنتوں پر ہم نے بات کی تھی کہ وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا کیا چیزیں سنت ہیں۔ آخری بات ہماری نماز کی شرائط اور فرائض پر چل رہی تھی کہ شرائط کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں۔ شرط، کل بھی یہ بات آپ کو بیان کی تھی کہ شرط اسے کہتے ہیں جو اصل سے باہر ہو، یعنی اصل نماز ہے اور شرائط نماز سے باہر ہے، یعنی نماز کا آغاز کرنے سے قبل جو کام ہے وہ شرائط میں داخل ہے۔ شرائط کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی شرط دو قسموں پر تقسیم ہے۔ کچھ شرائط جو نماز کے ساتھ متصل ہیں، کچھ شرائط وہ ہیں کہ جن کے پورا ہونے سے نماز لازم آئے گی، جیسے بنیادی شرط ہے اسلام کا ہونا، یعنی اگر بندہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر نماز بھی نہیں ہے، نماز مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک بنیادی شرط ہے۔ پھر بالغ ہونا، نابالغ پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، اور بالغ ہونے کی جو عمر بیان کی گئی ہے وہ کم سے کم 12 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال۔ بچی کی کم سے کم عمر 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 12 سال، یعنی لڑکا 12 سال سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی 9 سال سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ تو یہ شریعت کا اطلاق نابالغ پر نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں سے ایک بنیادی چیز اور سنتے جائیں۔ آج کل ہر کسی کو ایک درد اٹھا ہوا ہے معصوم کا لقب دینے کا، تو جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے معصوم کا لقب دے دیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو معصوم ہے نا، معصوم اسے کہتے ہیں جس میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو روح زمین پر سوائے انبیاء کی جماعت کے کوئی معصوم نہیں ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار، یہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے یہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن معصوم ذات صرف انبیاء کی اس روح زمین پر۔ پھر فرشتے معصوم ہیں، کیونکہ فرشتوں میں بھی گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے، نابالغ بچوں، ان کو بھی معصوم اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں بھی گناہ کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی کام گناہ اس وقت بنتا ہے جب اس پر شریعت کا حکم لاگو ہو جائے، تو نابالغ بچے پر شریعت کا حکم نہیں ہے، یعنی مسلمان ہونا اور بالغ ہونا، یہ دو ایسی شرطیں ہیں کہ جو نماز کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے تارک صلاۃ، ایک ہوتا ہے منکر صلاۃ، یعنی ایک نماز چھوڑنے والا اور دوسرا نماز کا انکار کرنے والا۔ تارک صلاۃ اہل سنت والجماعت حنفیوں کے نزدیک فاسق ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا،
یعنی نماز کسی شرعی عذر پر چھوڑی جا سکتی ہے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ عورت کی ناپاکی کے معاملات ہوتے ہیں، ماہواری کے حیض و نفاس، یہ ایسے معاملات ہیں کہ یہ ایک شرعی عذر ہے، اس پر جو ہے وہ نماز عورت نہیں پڑھ سکتی۔ بے ہوشی کی حالت میں انسان بے ہوش ہے، اسے نہیں پڑھتا، اب بے ہوشی کی حالت میں نماز چھوٹ گئی تو اس پر گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دی تو حنفیوں کے نزدیک فاسق ہو جائے، لیکن بے ہوشی کی حالت میں اگر نماز کا وقت نکل گیا تو اس پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ بے ہوش انسان پر شریعت کا اطلاق نہیں۔ غشی، نسیان، دیوانگی اور نیند کی صورت، یعنی آنکھ لگی ہوئی تھی نہیں کھلی آنکھ، تو اب اس پر گناہ نہیں ہے، یعنی بعد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ فاسق کا مطلب ہے؟ فاسق کا مطلب ہوتا ہے اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والا، جان بوجھ کے گناہ کرنے والا، یعنی وہ لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے، فاسق اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ طور پر گناہ کر رہا ہے۔ یہ داڑھی منڈانا بھی اعلانیہ گناہ میں شامل ہے، یعنی شریعت کی روح سے جان بوجھ کر داڑھی منڈا دیتا ہے، یہ بھی فاسق ہے۔ اور اب تو خیر دنیا نے یہ فرق ختم کر دیا ہے، لوگ داڑیاں نہیں بھی ہیں ان کے پیچھے بھی نیتیں باندھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن الحمدللہ اب تک ہمارے وطن کے اندر یہ چیز محفوظ ہے کہ مسلح کا وارث اسے بھی بنایا جاتا ہے جس پر باقاعدہ طور پر جس کے چہرے پہ سنت رسول سجی ہوتی ہے۔ دیوانگی کی کیفیت ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، دیوانے پر بھی شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نیند کی بات میں کر رہا تھا کہ بندہ سویا ہوا تھا، نماز کا وقت گزر گیا، اسے نہیں پتہ چلا، اب وہ نماز جو چھوٹ گئی ہے گناہ نہیں ہے اس پر، لیکن ادا اس نے لازمی کر دی، لیکن آنکھ کھلی تھی، نماز کا وقت تھا، پھر سے سو گیا، اب یہ فاسق ہو گیا، یعنی جان بوجھ کر آنکھ کھلی تھی، پڑھ سکتا تھا نماز لیکن پھر سے سو گیا، تو یہ فاسق ہو گیا۔ نماز کی جو بنیادی طور پر یہ تو وہ شرطیں تھی جو ایک مسلمان میں پائی جانا ضروری تھی۔ اب بندہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے، شریعت کا اطلاق بھی ہے اس پر، عقل بھی رکھتا ہے اور بلوغت کو بھی پہنچ چکا ہے، مسلمان بھی ہے۔ اب اس کے لیے بنیادی طور پر سب سے پہلے اس کا بدن نجاست سے پاک ہو، چاہے وہ نجاست اصغر کی صورت میں ہو یا اکبر، یعنی چھوٹی نجاست ہو یا بڑی نجاست ہو، اس کا بدن نجاست وہ حقیقی ہو، مغلظہ ہو یا خفیفہ ہو، یعنی چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، ہر طریقے سے اس نے نجاست سے پاک ہونا ہے۔ اس لیے نماز سے قبل یعنی وضو کرنے سے قبل استنجا کیا جاتا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی خفیفہ نجاست بھی ہو یعنی چھپی نجاست ہو وہ بھی دور ہو جائے۔ ظاہری طور پر وضو کیا جاتا ہے یعنی جو نجاست سامنے ہو وہ بھی دور ہو جائے، نہ حدث اصغر کے معاملات رہے نہ حدث اکبر کے معاملات رہے، یعنی غسل کی حاجت ہوگی تو غسل کر کے، وضو کی حاجت ہوگی تو وضو کر کے نماز کی طرف آنا ہے۔ یعنی نماز کے لیے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ جو کپڑا اس کے جسم سے متصل ہے، ملا ہوا ہے، اس کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا کپڑا جو اس طریقے سے ملا ہوا ہے کہ ایک کپڑے کا کونا جسم کے ساتھ ہے تو نماز میں دوسرا کپڑا بھی حرکت کرے، یعنی اس کا دوسرا سرا حرکت کر رہا تو یہ جسم سے ملا ہوا ہے۔ بالفرض آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے صفوں پر ہوتے ہیں، ایک صف پر اس نے پیشاب کر دیا، تو اب اس صورت میں پوری صف ناپاک نہیں ہو جائے گی، صرف وہ حصہ ناپاک ہے جہاں پر نجاست موجود ہے، حالانکہ وہ کپڑا ہے، آپ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی نماز میں وہ پورا کپڑا حرکت نہیں کرتا، تو یہ وہ جو جگہ ہے وہ جگہ ناپاک ہے، اس جگہ پر سجدہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ باقی سب پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جسم سے جو متصل کپڑا وہ کہیں سے بھی ناپاک ہوگا، کیونکہ جب آپ رکوع میں سجدے میں جائیں گے پورا جسم آپ کے جسم کے ساتھ کپڑا حرکت کرے گا، جو کپڑا جسم کے ساتھ حرکت کرے اس کپڑے کا پاک ہونا لازم ہے۔
تیسرا کہتے ہیں مصلی یعنی مکان، جگہ، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اچھا یہ اعزاز صرف اس امت کو ملا ہے کہ یہ امت جہاں بھی سجدہ کرے روح زمین پر اللہ سجدہ قبول کر لیتا ہے، لیکن دو جگہ پر علماء فرماتے ہیں کہ دو جگہ پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک نجاست کی جگہ پر یعنی بیت الخلا، حالانکہ پوری زمین مسجد ہے لیکن بیت الخلا نجاست کی جگہ، یا یہ جس جگہ جانور باندھے جاتے ہیں جانوروں کی نجاست پڑی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا قبر کے سامنے، کیونکہ جب آپ قبر کے سامنے نماز پڑھیں گے تو یہ گمان ہوگا کہ آپ قبر والے کی عبادت کریں۔ ویسے پوری زمین اس امت کے لیے مسجد ہے، لیکن ان جگہوں پر نماز پڑھنے میں احتیاط برتنا لازم ہے۔ ستر عورت، کیا ستر عورت، ستر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، کیا معنی ہے؟ ڈھانپنا۔ عورت یعنی اس سے مراد ہوتی ہے شرمگاہ، یعنی جس جگہ کو ڈھانپا جائے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ ویسے تو نماز میں پورا جسم ڈھپا ہوا ہونا چاہیے، لیکن اگر کپڑا ہی اتنا ہے کہ جسم کو مخصوص ڈھانپ سکتے ہیں تو پھر مرد کا جو سطر کہلاتا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر کہلاتا ہے، اور اکثر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک سطر جسم۔ یعنی عورت کے صرف نماز میں چہرہ کھلا ہوا ہو، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، پیر کھلے ہوئے ہوں۔ پیروں پر بھی عموماً موزے پہن لیے جاتے ہیں، لیکن ہتھیلیوں پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے اور چہرے پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی عموماً لاپرواہی اور بے احتیاطی میں سردیوں میں چادروں کے اندر ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کپڑا چہرے پہ باندھا ہوا ہوتا ہے تو وہ کپڑا ایسے ہی لپیٹا ہوا ہوتا ہے اور ہم نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ماسک آیا اب یہ گزشتہ 2 سالوں کے اندر۔ حقیقت یہی ہے کہ کپڑا چہرے پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب اسے ایک ایسا ہوا بنا دیا گیا کہ اس کے بغیر بھی نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی، لیکن پھر بھی ہمیشہ تقوی فتوے پر فوقیت رکھتا ہے۔ کرسیاں ہیں نا، کرسیوں پہ نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں اور جائز بھی ہے۔ اب یہ اگر پھر ہر کسی کو بیماری ہے، وہ سانس لے رہا ہے، بیماری منتقل ہو رہی ہے، جسے سائنس نے بہت زیادہ آگے بڑھاوا دیا، لیکن بہتر ابھی بھی یہی ہے کہ وہ چہرے کو کھلا رکھے۔ کرسی پر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زمین پہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے، علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے، کرسی پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن زمین پر بیٹھ کے پڑھیں تو افضل ہے۔ کیوں کہ شریعت کا حکم پہلے زمین پر بیٹھنے کا، کہ کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، یعنی نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، پڑھنی ہے نماز، لیکن اور یہ کرسیوں پر بھی اس صورت میں بیٹھنے کی اجازت ہے جب کوئی ایسا مرض ہو کہ انسان کو اپنا گھٹنا موڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب تو سارا دن بازاروں میں چکر لگ جاتے ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے تو کرسیاں جاتا ہے۔ تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی یہی ہے کہ آپ جتنی تکلیف اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو اتنا اجر بڑھ جائے۔ آپ سردیوں میں گرم پانی اللہ کی نعمت ہے، وضو کر سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈے سے کریں گے ثواب بڑھ جائے گا۔ یعنی جتنی تکلیف اٹھا کر عبادت کے راستے میں جتنی تکلیف آئے گی اتنا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ تکلیفیں اٹھا لینی چاہیے کبھی کبھی، کہ کم از کم دنیا میں خود کو تھوڑا سا تکلیف میں ڈالیں گے تو جنت میں آسانیاں ہوں گی۔ پانچواں کہتے ہیں استقبال قبلہ، رخ بھی قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ استقبال قبلہ کہتے ہیں رخ کعبے کی جانب، یعنی کعبے سے رخ پھیرا ہوا نہ ہو۔ عموماً اب ہمارے ایسا ہونے لگ گیا ہے کہ
مسجدوں کو جب بنایا جاتا ہے نا تو پھر آج کل یہ کعبے کی جو ڈائریکشن دیکھی جاتی ہے یہ اپلیکیشن سے دیکھتے ہیں، اس میں عموماً خطا ہوتی ہے۔ اولاً حکم تو یہ ہے کہ آپ وہاں کی قدیمی مسجدوں کو دیکھیں۔ قدیمی مسجدیں جس طرز پہ بنی ہوئی ہیں آپ اسی طرز پہ نہیں مسجد بنائیں، لیکن اب تقریباً مسجدوں کے رخ میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنی اسی پیچھے کالونی میں چلے جائیں، آپ کو مسجدوں کی ڈائریکشن میں فرق ملے گا۔ کوئی مسجد ترچھی بنی ہوئی تو بالکل سیدھی بنی ہوئی، لیکن 45 ڈگری تک کعبے کی جانب رخ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ 45 ڈگری تک اگر وہاں سے رخ پھرا ہوا کیا ہے تو 45 ڈگری کی ایک حد ہے، اس کے اندر رخ پھرا ہوا تو نماز پوری ہو جائے۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ہر کوئی داتا علی اجمیری تو نہیں ہے نا جو لاہور سے کعبہ دکھاتے ہیں۔ جو داتا علی اجمیری نے جب مسجد کی بنیاد رکھی نا سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کہ کعبے کی جو ہے وہ سمت ٹھیک نہیں ہے، آپ خاموشی سے مسجد بنانے میں لگ رہے ہیں۔ جس دن بن گئی نا اس دن بڑے بڑے مفتی آ گئے اعتراض اٹھانے کے لیے۔ آپ نے انہوں پہلے نماز پڑھ لو، سر ادھر ہم نماز پڑھیں گے نہیں کیونکہ رخ کعبے کی طرف نہیں ہے۔ آپ جلال میں آ کے کہا سارے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے لاہور سے انگلی اٹھائی، سامنے سارے پردے رب جلال نے ہٹا دیے اور یہاں سے کھڑے ہو کے سب کو دکھا دیا کہ دیکھ لو کعبے کی سمت کی طرف۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، یہ ان کی شان تھی۔ نیت ہو یعنی ارادہ ہو۔ ویسے ارادہ صرف دل میں بھی کر لیا جاتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ لفظوں کو آپ نے ادا کرنا ہے، اور نیت اپنی زبان میں بھی ہو جاتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے الفاظ، عربی زبان افضل ہے، یاد کریں اس کو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی زبان ہے، پھر اس کی لذت بھی اپنی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ یعنی اب جیسے نہیں آتی عربی بولنا تو وہ کیا نیت چھوڑ تو نہیں سکتے۔ دعائیں ساری قرآن نے عربی زبان میں بیان کی ہیں، لیکن اپنی زبان میں بھی دنیا مانگ ہی رہی ہے اور رب سن بھی رہا ہے، اس لیے لیکن نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ یعنی آپ نے کسی کام کو کرنے کا دل میں ارادہ کر لیا کہ آپ کی نیت ہو چکی۔ ایک مسئلہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس انڈا ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ بڑے غور سے سنیے گا، کسی شخص کے پاس انڈا ہے اور وہ انڈا خراب ہے، جب انڈا خراب ہوتا ہے تو اس میں زردی کی جگہ خون ہوتا ہے، وہ انڈا جیب میں ڈلا ہوا اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے، سوال ہے۔ پھر عموماً آج کل جب یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، پیشاب کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ بوتلوں میں لے جاتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ اب ایک بندے کے پاس وہ ٹیسٹ کروانے جا رہا ہے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ شیشی اس نے پیشاب اس شیشی کے اندر ہے، شیشی جو ہے وہ شاپر میں اور شاپر جیب میں ڈالا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ انڈے کی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ انڈا اگرچہ اس کے اندر خون ہے اور انڈا جیب میں ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ پیشاب والی شیشی جیب میں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ انڈے کا جو خون ہے وہ اپنی مائیت کے اندر ہے، باہر نہیں آئے، اپنی مائیت کے اندر ہے، وہ باہر نہیں آیا، لیکن وہ جو شیشی میں پیشاب ہے وہ اپنی مائیت سے باہر آ چکا ہے، اپنی اصل سے باہر آ چکا ہے۔ اب انسان کا خون پاک نہیں، لیکن خون جسم کے اندر ہے، آپ نماز پڑھ، جسم سے باہر ایک قطرہ آ گیا، نماز ختم۔ حالانکہ اندر 12-14 بوتلیں تھی، بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک قطرہ باہر آیا، نماز ختم۔ وہ جو 12-14 بوتلیں تھی وہ مائیت کے اندر تھی، ابھی باہر نہیں نکلی، لیکن ایک قطرہ بھی باہر آیا تو نماز۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی شیشی اگر کسی کے پاس ہو تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آگے بہت سارے مسئلے مسائل انہوں نے یہاں ذکر کی ہے، لیکن کل بھی یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ تمام مسائل کو اس وقت
ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم ایک تفصیلاً کورس شروع کریں گے اس میں یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم ذکر کریں گے۔ آگے بس یہ اب جو چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہم نے ذکر کی یہ تھی نماز میں باہر، یعنی ابھی تک نماز شروع نہیں ہوئی۔ اب نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ، تکبیر اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں، تحریمہ کہتے ہیں اس چیز کو جو باقی چیزوں کو حرام کر دے، باقی چیزوں کو حرام کر۔ تو پہلی جب تکبیر کہی جاتی ہے نا تو یہ باقی ساری دنیا کے کام حرام کر دے۔ نماز کے دائرے میں آپ جاتے ہیں، اب آپ اور کوئی کام کر رہے ہیں نہیں سر۔ قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ اچھا یہاں ایک چیز کو سامنے بڑی توجہ سے دیکھیے گا، ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، کسی نے یوں ہاتھ اٹھائے، کسی نے یوں اٹھائے، کسی نے یہیں تک اٹھا لی، آپ نے قبلہ رخ ہونے کی نیت کی ہے۔ رخ کدھر ہے؟ کعبے کی طرف، ہاتھوں کا رخ ہے چہرے کی طرف، تو نیت میں تو تضاد ہو گیا۔ قبلہ رخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سر کے بالوں سے لے کے پیروں تک آپ قبلے کی طرف۔ یہ نماز میں جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں نا تو یہ ہاتھ اس طریقے سے کہ آپ کے دونوں ہتھیلیاں کعبے کے سامنے۔ بہت چھوٹی سی چیز ہے، نہیں توجہ ہے، لیکن نیت کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ہاتھوں کا قبلے کی طرف ہونا ضروری۔ قرات کرنا، کیا پہلے سورہ فاتحہ کی قرات ہوتی ہے وہ واجب ہے، بعد میں جو قرات کی جاتی ہے کم از کم 3 آیات، چھوٹی 3 آیات۔ اگر بڑی آیت پڑھی ہے تو وہ کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے، اتنی قرات کرنا۔ عموماً نا مسجدوں میں لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں طویل قرات ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب نماز پڑھو تو اپنے پیچھے بوڑھوں کا بھی خیال رکھو، بوڑھوں کا بھی خیال رکھو، یعنی اتنی مقدار میں قرات کرو کہ تمہاری نماز کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لمبی لمبی قرات لے کر کے کھڑے ہو جانے حضور نے اس چیز سے بھی منع کیا، ایک درمیانی قرات کرو۔ پھر وہ جب تفصیل کی طرف جائیں گے تو پھر قرآن میں کہاں سے کتنی، کہاں کیا قرات کرنے کا اللہ کے نبی نے سنت اسے قرار دیا ہے کہ کون کون سی صورتیں کس نماز میں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی آگے تفصیلاً جو ہے وہ اس باب کے اندر موجود ہے۔ رکوع میں اس قدر جھکنا کہ وہ دونوں ہاتھ پھیلا دے اور زانوں کو پکڑ لے، یعنی دونوں گھٹنے اس کے ہاتھوں میں ہوئے، کمر اس کی اس طریقے سے جھک جائے کہ اس پر اگر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو پیالہ اس پر آ سکے۔ اس چیز کا بھی ہمیں دھیان نہیں ہوتا، ذرا سے جھک جاتے ہیں رکوع ہو گیا۔ ایسا رکوع کرنا کہ اگر پشت پر کوئی پانی کا پیالہ رکھ دے تو پیالہ رک جائے، یعنی کمر بھی رکوع میں سیدھی ہونی چاہیے۔ سجدے میں یہ بڑی ضروری بات ہے، سجدہ جو ہم کرتے ہیں جسم کی 7 ہڈیوں کا زمین پہ لگنا لازم ہے، پیروں کی یعنی پنجوں کی انگلیوں کا مڑنا لازم ہے، جب جا کے ہڈی زمین پہ لگی۔ اگر انگلیاں نہیں مڑی تو ہڈی زمین پہ نہیں لگی، ہڈی زمین پہ نہیں لگی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ شرعی عذر کے اندر تو بات جائز ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر 7 ہڈیاں زمین پہ لگانی ہے، 2 یہ پیروں کی،
جو پنجوں کے ساتھ ہڈیاں ہوتی ہیں، یعنی انگلیاں موڑنی ہے سجدے میں اور ہڈی کو زمین پہ لگانا ہے، 2 گھٹنے کی، 2 گھٹنے کی۔ پھر ہتھیلیاں، ان 2 ہڈیوں کا بھی زمین پر لگا ہوا ہونا۔ پھر ایک ہڈی یہ ناک اور یہ ماتھا، ان دونوں کا بیک وقت زمین پر لگنا لازم ہے، یعنی ناک بھی زمین سے لگی ہوئی ہو اور ماتھا بھی زمین سے لگا ہوا ہو۔ یہ 7 ہڈیاں زمین پر لگے تو سجدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہاتھ رکھتے ہیں سجدے میں، ایسے ہی کچھ لوگ انہیں بھی رکھتے ہیں سجدے میں، ہو جائے۔ یعنی زمین سے اور بغلوں سے ہاتھ جدا ہونے چاہیے۔ ایک ساتھ، جب جا کے یہ ہڈی شمار ہو، 2 پنجوں کی ہو گئی، 2 گھٹنوں کی 4، 2 ہتھیلیوں کی 6 اور 7ویں ہڈی یہ دونوں، یعنی بغیر عذر کے کسی نے صرف ماتھا زمین پہ رکھا، ناک نہیں لگائی تو سجدہ نہیں ہوگا، اور کوئی صرف ناک زمین پہ ٹکا کر اگر سجدہ کر رہا ہے، ماتھا نہیں لگا تو اس صورت میں بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ انگلیاں اگر آپ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ قبلہ رخ نہیں ہوگا، اور یہ بات میں نے پہلے عرض کی کہ قبلہ رخ ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے، اور قبلہ رخ صحیح معنی میں اسی وقت ہوں گے جب آپ نے یہ انگوٹھے آپ کان کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ بالکل قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ قاعدہ یا خیرہ، یہ جو تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، یہ 2 قاعدے ہوتے ہیں نماز میں۔ قاعدہ یا خیرہ فرض، 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد میں بیٹھتے ہیں یہ واجب ہے، یعنی بالفرض آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تھی اور اچانک کھڑے ہو گئے۔ اچھا، ابھی آپ اتنا کھڑے ہوئے تھے کہ آپ بیٹھنے کے قریب تھے اور یاد آ گیا تو آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ اتنا کھڑے ہو چکے تھے کہ آپ کھڑے ہونے کے قریب تھے تو اب آپ نہیں بیٹھ سکتے، کیوں کہ قیام فرض ہے اور تشہد واجب ہے، تو آپ افضل کام سے ادنا کی طرف نہیں لوٹ سکتے کیونکہ افضل کا درجہ بڑا ہے۔ آپ کھڑے ہونے کے عموماً امام سے یہ غلطی ہو جائے کہ امام کی دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، امام کھڑا ہو گیا، اب امام اگر اتنا کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ کھڑے ہونے کے قریب ہے تو پھر پیچھے لقمے نہ دیتے رہے بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے، کیونکہ قیام فرض ہے۔ یہ جو تشہد ہے اب اس کا کیا بنے گا تو اس کی جگہ سجدہ حساب ہو جائے، یعنی اگر واجب نماز میں ترک ہو جائے تو اس کی جگہ سجدہ حساب کر لیا جائے تو نماز ہو جائے۔ فرض میں کم از کم اتنی تاخیر ہو جائے کہ آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اتنی تاخیر ہو گئی فرض میں تو اب بھی آپ نے سجدہ صاف کرنا، یعنی امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، خاموش، اب اتنی دیر گزر گئی کہ آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتے اور پھر اسے اچانک یاد آیا تو اسے قرات شروع کر دیا، فرض میں ہو گئی تاخیر، فرض میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اب اسے سجدہ صاف کرنا پڑے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے کسی فعل کے ساتھ نماز سے باہر نکلا، اچھا آپ نے تشہد پڑھ لیا، ابھی درود شریف نہیں پڑھا، لیکن کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ جس سے نماز ختم ہو گئی، یعنی آپ نے درود پاک شروع کیا تھا، وضو ٹوٹ گیا تو نماز آپ کی پوری ہو گئی، نماز پوری ہو گئی، لیکن سلام پھیرا جاتا ہے کیونکہ سنت طریقے سے نماز سے نکلنا فرض ہے، یعنی ایسا عمل جو مستحسن ہو، اچھا عمل ہو، پھر سلام پھیرنے سے اچھا کوئی عمل ہے نہیں، کیوں کہ جب ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے دائیں جانب بھی مسلمان اور بائیں جانب بھی مسلمان، اور نہ صرف مسلمان بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، تو پھر ان فرشتوں کو بھی ایک مسلمان کا سلام پہنچ جاتا ہے۔
اب تکبیر تحریمہ یہ شروع جب ہوتی ہے جب بندہ نماز سے باہر ہوتا ہے، اس کے ذریعے داخل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اسے تو شرائط میں شامل کرنا چاہیے تھا، ارکان میں کیوں شامل کی؟ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کی مثال ایسے ہے جیسے دروازہ گھر کے ساتھ جڑا ہوا، جیسے دروازہ گھر کا حصہ ہے، اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ یہاں تک تو تھی ہماری نماز کی بات۔ 5-10 منٹ روزے کے متعلق گفتگو سنیں اور جی آپ کی نیت کیا ہے؟ پیچھے سے امام پیچھے آپ کی نماز درست ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب امام کے ذمہ۔ امام کے لیے لازم ہے کہ اگر اس سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر وہ اپنی عزت نہ دیکھے بلکہ لوگوں کی نماز دیکھے۔ وہ یہ سوچ رہا میں دوبارہ پڑھانے کھڑا ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر آپ سے ایسی غلطی ہو گئی کہ جو نماز کے معنی ہے اور آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو آپ دوبارہ نماز پڑھیں، لیکن اگر نہیں اسے یاد آ تو آپ کی نماز ہو چکی۔ اسی حالت میں سے نماز کا وقت نکل گیا جی اسی حالت میں نماز کا وقت نکل گیا ہمیں قضا کرنی ہوگی۔ یعنی بے ہوشی ایسا عمل نہیں ہے نا کہ اس پہ شریعت کا اطلاق ہو۔ جب آپ ہوش میں آئے ظاہر جو وقت گزرا ہے اس نماز کو ادا کرنا، کیونکہ شریعت کا اطلاق جو ہے وہ ایک تو غیر مسلم پہ نہیں ہوتا، ایک پاگل پر نہیں ہوتا، یا پھر نابالغ بچے پہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسے عمل ہے کہ ان پر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بے ہوشی ایسا عمل نہیں ہے جو مستقل رہے انسان، لیکن اب بے ہوشی میں ایک حالت کومے کی ہوتی ہے۔ ایک شخص کومے میں 4-6 سال پڑا رہا، اب وہ کومے کی حالت میں تو اور اسی حالت میں مر گیا، تو اب اس حالت میں اس کی نمازیں رہ گئی ہیں، اس پر جو ہے وہ جواب دے دیں، کیونکہ یہ ایک مستقل اس کی کیفیت ہے اور اسی حالت کو دنیا سے ہل نہیں سکتا، اور نماز کے لیے حرکت کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ لیٹ کر بھی نماز پڑھیں گے تو اشارہ تو کرنا ہے، وہ تو اس سے بھی محتاج ہو گیا۔ جی آپ نے کہا کہ تشہد میں اگر وضو شروع نہیں کیا اور وضو ٹوٹ گیا پھر سلام پھیرا جائے گا، وضو ٹوٹ گیا، نماز سے نکل گیا، اب سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز اس کی وہیں ختم ہو گئی۔ اچھا یہ بات چل پڑی دوران نماز خدا نہ خاصا کسی کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے جو سنت طریقہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر اس طریقے سے ہاتھ رکھیں اور سب کے ایک طرف چلے جائیں، پھر وہاں سے آپ پیچھے وضو خانے میں آئیں۔ اگر اس دوران آپ نے کسی سے کلام نہیں کیا، کسی سے بات نہیں کیا، وضو کیا، دوبارہ نماز میں داخل ہو گئے، تو جتنی آپ نماز پڑھ چکے تھے وہ نماز آپ کی قائم ہے، آگے سے آپ نے نماز شروع کر دی۔ لیکن اگر آپ نے کلام کر لیا تو نماز آپ کی ختم۔ اگر کلام نہیں کیا تو آپ وہاں سے اپنی نماز کا آغاز کر سکتے۔ جی یہ شرعی عذر ہے، یہ ایک شرعی عذر ہے، اگر وہ نہیں جاتا تو اس کی نماز کی یہ اس کا جو ہے وہ ایک شرعی عذر ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب اگر ہم شریعت کے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو یہ جو ایک حالت بیان کی تو اس حالت کے اندر یقیناً ظاہر ہے علم رکھنے والا شخص یہ جان لے گا نا، اسے جب اس کیفیت میں جب بندہ پاس سے گزرے گا نظر پڑے گی، وہ جان لے گا کہ یہ اس کیفیت میں ہے، تو آخر والا بندہ سے گزرا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نا نماز میں آپ کے آگے سے گزرتا ہے
تو آپ کو 3 مرتبہ اپنی ہتھیلی بچانے کی اجازت ہے تاکہ وہ شخص آپ کے آگے سے نہ گزرے. متوجہ ہو. متوجہ کرنے کے لیے ہتھیلی بجانے کی شرع نہیں جاتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہو اگر تمہیں اس کا عذاب پتہ چل جائے تم 40 سال کھڑے رہو پر آگے سے نہ. اچھا موقع ہی نہیں ملے بچانے کو، ایک دم اسپیڈ میں نکل گزر گیا وہ تو علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ایک شخص ایسا کہ آپ کی نظر پڑ گئی وہ گزرنے والا تو آپ سے ہتھیلی بجا کر خبردار کر. معلوم کا نماز کے دوران گھر میں لیڈیز جا بچہ گر رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے وہ لوگ سے تکلیف شروع کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے یا اکیلی بات. معلوم کا پورا ایک کمرے میں ہم بچے میں سی یہ تو تندور کی وہ دوسروں کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، جی یعنی یہ اس کا کلام ہو گیا ان سے جو نماز میں شامل ہو گیا. تو یہ صورت نماز میں جائے. اچھا اسی پر ایک اور مسئلہ، نماز ہو رہی ہے نا جیسے تراویح ہو رہی ہوتی ہے، آگے حافظ قرآن پڑھ رہا ہے اور پیچھے غلطی آ رہی ہے اس کی. ایک بندہ جو نماز میں نہیں ہے شامل اس نے لقمہ دے دیا سب کی مخلوق کو، وہاں آگے مصلی پہ کھڑے ہوئے شخص کو چاہیے کہ وہ اس کا لقمہ نہ دے. لقمہ وہ دے جو نیت باندھ کے خود اس میں شامل، یعنی جو نماز سے باہر ہو اس سے آپ اپنے کلام سے متوجہ نہیں کر سکتے. اب بچہ یا دیگر یہ جو معاملات ہیں یہ کہتے ہیں یہ اجازت صرف اتنی ہے جب بندہ سامنے آ جائے تو اس صورت میں اسے متوجہ کیا جائے. ہاں اگر امام غلطی کر رہا ہے تو اس میں آپ امام کو خبردار کرنے کے لیے الحمدللہ کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، کیوں کہ لفظ الحمدللہ نماز کے اندر شامل ہے، داخل. سبحان اللہ کے الفاظ نماز میں شامل ہیں، داخل. متوجہ کرتے ہیں امام غلطی کر رہا ہے تو آپ اسے ان لفظوں میں متوجہ کر سکتے ہیں. جی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ وہ ایک جو غیر نماز ہے یعنی نمازی نہیں ہے اس سے کلام ہو گیا اور وہ مسلسل کلام کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں تو 3 دفعہ کی قید ہے کہ 3 دفعہ آپ نے متوجہ کر دیا، نہیں متوجہ ہوا پھر آپ نے اسے متوجہ نہیں کیا. یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. لیکن اگر آپ 3 دفعہ سے بڑھ گئے تو عمل قلیل ہو جائے گا، یعنی سامنے والے کو ایسا گمان ہوگا کہ نماز نہیں پڑھ. عمل کثیر یعنی 3 مرتبہ آپ اس کی اتنی اجازت